الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله كبروه تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله حمدا مباركا، الحمد لله حمدا طيبا، الحمد لله حمدا كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي أنزل القرآن وبعث محمدا سراجا منيرا، وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك يا اللهم قلبا منيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك عملا صالحا وتوبة نصوحا. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من جهنم إنها ساءت مستقرا ومقاما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اور بالعموم جمعے کے دن جن چند صورتوں کی کثرت سے تلاوت کرتے تھے، ان میں سے ایک سورۃ الغاشیہ ہے. هل اتاک حدیث الغاشیہ، اس آیت کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہی آیت ایک سوال ہے. آپ سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی سوال بنا کے یہ آیت بھیجی گئی تھی. هل اتاک حدیث الغاشیہ. جس طرح عید کے موقع پر لوگوں کے چہروں پر ایک غیر معمولی خوشی ہوتی ہے، فضاؤں میں ایک راحت اور سکون کا پیغام اور نغمہ ہوتا ہے، اور پورے معاشرے پر ایک چیز چھائی ہوتی ہے، وہ عید کی خوشی ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور کیفیت آنے والی ہے، وہ ساری انسانیت پر چھا جائے گی. وہ جو چھا جائے گی ہر بندے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. قرآن پوچھتا ہے کیا تمہیں پتہ ہے اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی معلومات ہیں؟ وہ چھانے والی ہے اللہ، کیا چیز ہوگی؟ غاشیہ، جو ہر طرف، ہر سو، ہر چہرے پر، ہر دل پر، ہر دماغ پر، ہر آنکھ پہ، ہر چہرے پر چھا جائے گی. اللہ تعالیٰ جواب خود ہی دیتے ہیں، تمہیں کیا پتہ؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن چہرے ڈرے ڈرے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، لرزتے ہوں گے، خوشی غائب ہوگی. وہ خوفناک چھا جانے والی چیز کی وجہ سے وہ ساری خوشیاں، وہ ساری سہولتیں، وہ سارا آرام، وہ سارا سکون، وہ ہر قسم کا چین، وہ بے شمار قسم کے اطمینان سب کھو چکے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، وہ چہرے بظاہر دنیا میں بڑا کام کر کے آئے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن تصلی نارا حامیہ، وہ بڑا کام کر کے آنے والے بھی، تھکے چہرے بھی، ایک دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو رہے ہوں گے، اس میں جھلس رہے ہوں گے. یہ چہرے کیسے ہوں گے اور کیسے کیسے لوگ اس میں جائیں گے؟ اللہ سے رحمت کی امید تو ہے، اور وہی اسی کا پلڑا زیادہ بھاری ہے، لیکن جو ہمارے حقائق ہیں، جو ہمارا اٹھتے بیٹھتے ہوئے جو حالت ہے، جو ہماری نسلیں جو پڑھ کر نکل رہی ہیں، جس طرح ہم دنیا کے کاموں میں غرق ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہی آیتیں اسی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک منظر ایک یونیورسٹی کا بتا رہا ہوں. پاکستان اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی کے اندر عاقل بالغ
بڑی عمر کا BS کرتا ہوا نوجوان، اس سے یہ میں نے سوال کر لیا، جلدی سے یہ بتاؤ کہ اللہم صلی علی آگے تم پورا کر دو، درود شریف پورا تم پڑھ دو۔ وہ پڑھا لکھا نوجوان کہتا ہے مجھے تو نہیں آتا۔ یہ ان پڑھ بندے کی بات نہیں کر رہا، یہ اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی کے نوجوان کی بات کر رہا ہوں جس نے 10-12 سال تک تو اسلامیات کو پاس کیا ہوگا۔ تصلا نارا حامیہ، بظاہر دنیا میں بڑے ہی مطمئن چہرے، وہاں پہ دوزخ کا سامان ہوں گے۔ ایک بیٹی کو پڑھاتے ہوئے یونیورسٹی کے اندر قرآن کا ایک لفظ آ گیا الشرک، کہنے لگی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو شرک لفظ کا مطلب نہیں پتا۔ انگریز کی نقالی کرنے کے لیے انگریزی پڑھنے والے محمد مصطفیٰ کا پیغام بھی بھول گئے، قرآن کے الفاظ سے بھی اجنبی ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیسی تعلیم ہے؟ یہ کیسا نظام ہے؟ یہ کیسی بچوں کو آرام دہ زندگی دی ہے کہ درود شریف نہیں پتہ؟ پھر اسی مسجد کے باہر 2 ہفتے جو سروے چلتا رہا، پٹھان مزدوروں کو چھوڑ دیں، باقی مزدوروں میں 56 میں سے اکثریت کو نماز نہیں آتی تھی۔ آج بھی اس دسترخوان پہ جب ساتھی اکٹھے ہوئے، دسترخوان کا اصل مقصد ان سے میل جول اور ان سے محبت سے دعوت ہے۔ کسی کے پوچھا ہاتھوں پہ کیا پہنا ہے؟ کہنے لگا علی کا کڑا پہنا ہے رضی اللہ عنہ۔ ان کی محبت شاندار، ان کے نام لینے والے زندہ آباد۔ میں نے پوچھا کیا حضرت علی نے کڑا باندھا ہے؟ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کو یہ کڑے باندھے تھے؟ چلو علی کی محبت میں ہی سچے تو ہو جاؤ، کھرے تو ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دین میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے گلوں میں، نوجوانوں کے ہاتھوں پر اور بیٹیوں کے گلوں میں اس طرح کے تعویذ اور کڑے اور ڈورے اور دھاگے نہیں باندھے تو کسی اور صحابی نے بھی نہیں باندھے، ان کے کسی ماننے والوں کو بھی نہیں باندھنے چاہیے۔ ادھر ہی ایک بچے سے پوچھا نماز آتی ہے؟ کہنے لگا نماز نہیں آتی۔ یونیورسٹیوں میں بھی وہ حال ہے، اپنے اس طبقے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، سب نہیں ہیں لیکن جو موجود ہیں وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، وہ کیسی عید منا رہے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے، عید سے پہلے اس مسئلے کو پوری طاقت اور قوت سے اٹھانا تھا لیکن فتنے کے ڈر سے نہیں اٹھایا۔ اس سال اس کو بیان کریں گے، لوگوں کو ایک سچ بات بتائیں گے۔ علماء کرام، سارے کے سارے علماء کرام، سارے فقہا یہ ہمارے ہیں اور پیارے ہیں۔ احناف بھی، مالکی بھی، شافعی بھی اور حنبلی بھی، اور ائمہ کے علاوہ اپنی اجتہاد کی بنیاد پر اخذ کرنے والے غیر مقلدین بھی ایک بات پہ متفق ہیں، کوئی گنجائش نہیں دیتے۔ وہ سب کہتے ہیں کہ جو شخص نماز نہ پڑھتا ہو اس سے قربانی کا جانور ذبح کروائیں گے تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ بڑی تلاش کی کہ کوئی عالم دین کہیں سے گنجائش نکالے، ورنہ تو ہماری آدھی قربانیاں گئیں۔ پڑھے لکھے ذبح کرنے کی سنت کو معیوب سمجھنے لگے، اور جو ذبح کرتے ہیں ان میں سے اکثریت کے پاس نہ دینی تعلیم ہے اور واجبی سا علم بھی نہیں، اور نماز سے خالی ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہونا ہے
اگر قربانی کا جانور ذبح کرنے والا قصاب بے نماز ہو، علماء کرام اس کے لیے گنجائش ان کو نہیں ملتی کہیں سے، اس قربانی پہ وہ سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں، تو قربانی دینے والا اگر بے نماز ہے تو وہ کر رہا کیا ہے؟ قصاب کا مسئلہ الگ، جو نماز ہی نہیں پڑھتے وہ قربانی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھو، یہ کہتے ہیں نہیں پڑھنا۔ جب اس کی مان ہی نہیں رہے، الٹا اس سے دور ہونے والا عمل کر رہے ہیں، تو قربانی تو پاس ہونے کے لیے ہوتی ہے۔ قربانی ہے ہی قربت سے، قریب ہونے سے۔ اگر کسی انسان کے قریب ہونا ہو تو اس کے مزاج کے مطابق انسان اچھی بات کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، لیکن اگر کسی شخص کے پاس اس کے نزدیک ہونے کا خواہش ہو اور بندہ جا کے پتھر دے کے اس کو مار کے آئے اور سوچے میں اس کے قریب ہوں گا، یا اس کے بارے میں بری باتیں کرے اور سوچے میں اس کے قریب ہو جاؤں گا، یہ وفاداری تو نہ ہوئی۔ اور رب سے زیادہ وفاداری کا حق کس کے لیے ہے؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ، تم لوگوں کو اس قیامت جس نے تم پہ چھا جانا ہے اس کی خبریں نہیں ملتی رہیں؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن یہ چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، تھکے ہوئے، اور تصلی نارا حامیہ، دوزخ میں جاتے جائیں گے، تسقی من عین آنیہ، کھولتا ہوا پانی ہوگا، وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ادھر دہاڑی کی خاطر، ڈگری کی خاطر، ایک مہینے کی تنخواہ کی خاطر، ایک پیٹ کو اس کی آگ بجھانے کی خاطر نمازیں چھوڑ دیں، اتنے مصروف ہوئے کہ تلفظ نہ پڑھ سکے، اتنے زیادہ غرق ہوئے کہ بچوں کو تعلیم نہ دلا سکے۔ ادھر کے کھانے تو کافر کو بھی ملتے ہیں، ادھر پہنچیں گے کھانا کوئی نہیں ہوگا، ہاں ایک جھاڑی ہوگی، بڑے بڑے کانٹے ہوں گے، وہ کھانے کے لیے دے دیے جائیں گے، وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، ایسا کھانا ہوگا نہ تو انسان کے جسم کی اس سے کوئی بڑھوتری ہو سکے گی اور نہ ہی بھوک مٹ سکے گی، وہ کانٹے کھانے کے باوجود بھی بھوک کے مارے تڑپے گا، وہ کھولتا ہوا پانی پینے کے باوجود بھی پیاس نہیں بجھے گی بلکہ آنتیں چیخیں گی۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا اس کیفیت کا پتہ ہے؟ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کبھی اپنی دہاڑی اور ڈگری کے چکر میں دین کو چھوڑنے کے حوالے سے کبھی اس کیفیت کا سوچا ہے؟ ایک طرف آج کی خوشیوں کو وقتی طور پر ملا کے جانے والے ایسی انجام کا شکار ہوں گے، دوسری طرف قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے بڑے شاداب ہوں گے، بڑے کھلے ہوئے ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے، نازاں ہوں گے، فرحاں ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کارکردگی پر بڑے راضی ہوں گے، فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات میں ڈیرے لگائے ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں پہ کوئی ناپسندیدہ بات سن بھی نہیں پائیں گے، فیہا عین جاریہ، بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ، بلند ان کے تکیے ہوں گے، چارپائیاں ہوں گی، صوفے لگے ہوں گے، ونمارق مصفوفہ وزرابی مبسوسہ، جام رکھے ہوں گے، تخت بچھے ہوں گے، صوفے لگے ہوں گے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، سایہ ہوگا، نہریں ہوں گی، جو چاہیں گے خود آئے گا، پھل ملیں گے، ان کی وہاں پہ اولادیں ہوں گی، وہ اس ماحول میں ہوں گے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ،
کیا تمہیں اس چھا جانے والی کیفیت کا کبھی خیال آیا؟ ایک طرف کھولتا ہوا پانی، ایک طرف ٹھنڈی نہر، ایک طرف دوزخ، ایک طرف جنت کے تخت، ایک طرف جنت میں رب کی ڈشیں اور ایک طرف دوزخ کے کانٹے دار جھاڑیاں۔ ہل اتاک حدیث الغاشیہ، بچوں کے لیے اس غاشیہ کی فکر کرنے کی توفیق ہوئی؟ کبھی یہ سوچا آج کی دہاڑی، آج سانس بند ہو جائے ختم ہو جائے گی، لیکن جو اللہ نے جس دہاڑی پہ بھیجا ہے، جس کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا اجر یا اس کا حساب کیا دیں گے؟ اگر یونیورسٹی کے ڈگری ہولڈر کو سورہ فاتحہ نہیں آتی اور ہمارے مزدور کو نماز نہیں آتی، ہمارے بیوروکریٹ کو سورہ اخلاص نہیں آتی، بڑے بڑے وکیلوں وزیروں کو قرآن کی 2 آیتیں پڑھ کر اپنا اجلاس شروع کرنا نہیں آتا، اس کام کے لیے بھی کوئی کرائے والا مولوی لے کے آ جاتے ہیں، تو دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ ہل اتاک حدیث الغاشیہ، آپ لوگوں کو تمہیں اس غاشیہ کیفیت کی خبریں نہیں پہنچی؟ فذکر انما انت مذکر، یہ دونوں باتیں لوگوں کو بتاتے رہیں، فذکر یاد کرواتے رہنا، انما انت مذکر تم لوگوں کا کام صرف یاد کروانا ہے، لست علیہم بمسیطر یاد کروانے والے ڈنڈا لے کر پیچھے نہیں پڑنے والے ہوتے، وہ صرف یاد دہانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ الا من تولی وکفر، لیکن جو خطبے سن سن کر یا دے دے کر پھر مسجدوں سے چلے جائیں، وکفر، اور ان کی زندگی بھی ایک نیم کافرانہ کی حالت میں سے گزر جائے، نہ نماز، نہ ذکر، نہ شرک کا پتہ، نہ توحید کا خیال، نہ سنت کی خاطر کوئی محبت، نہ شرک سے انحراف کا اس معاملے میں استقامت، نہ علماء کرام سے صحیح مسئلہ پوچھنا، نہ صحیح مسئلہ بتانے والوں سے اپنی اصلاح کروانا، بس زندگی ہے گزارے چلے جا رہے ہیں۔ نماز، ایک جمعے کی نماز کو بھی بس آ کے حاضری لگوا کے جا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، جو پھر بھی منہ موڑ لے، عمل کی راہ پہ نہ چلے، وقت اپنا گزارتا رہے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اس کو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عذاب دیں گے۔ ان الینا ایابہم، آج عید کے بعد کہیں نہ کہیں پلٹنا ہے، لیکن ایک پلٹنا ان الینا ایابہم، ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ جتنا بھی کما لو، جتنے بھی بے عملی کر لو، جتنے بھی نیک کام کر لو، دونوں شکلوں میں ان الینا ایابہم، پلٹنا ہماری طرف ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، ہمارے ذمہ ہے پھر چن چن کے سب کا حساب لینا۔ جو میرے بھائی ہماری مسجدوں کے مہمان یہاں پر پہلی دفعہ آئے ہیں، ان سب کو مسجد رحمت اللہ عالمین کی طرف سے خوش آمدید۔ کل صبح سے اب تک اللہ کی توفیق سے 21,000 لوگ کھانا کھا چکے یا ان کے لیے ہم بھجوا چکے، اور ابھی بھی گوشت بھی آ رہا ہے، مہمان بھی آ رہے ہیں۔ مقصد گوشت نہیں ہے، گوشت تو تحفہ ہے، وہ تو آپ کا حق ہے، اس تحفے سے بڑھ کے ایک فرض میری گلے میں اور آپ کے گلے میں ہے۔ کیا ہمیں توحید کا پتہ ہے؟ یہ جو جانور ہم قربان کر رہے ہیں، یہ کس کی ذات کے لیے کر رہے ہیں؟ اور جو تکبیریں پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر نماز نہیں پڑھنی، گوشت کھانا ہے، تو اللہ اکبر کبیرہ نہیں سمجھ آیا۔ اگر ادھر بھی کالے دھاگے ہیں، ادھر کوئی اور چیز پہنی ہے، یہ اللہ اکبر کبیرہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کبیرہ اس پہ ایمان ہے، اس کا مطلب ہے اس تعویذ پر ایمان ہے،
جس کو اللہ اکبر کبیرہ پہ ایمان ہو گیا کہ رب کی طاقت سب سے بڑی اور خوب بڑی، وہ ان عارضی چیزوں کو، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے دھاگوں کو، ان تعویذوں کو، ان رنگوں کو اتار پھینکے گا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کا مذہب نہیں دیکھا تھا، توحید کی سچائی اور حقانیت دیکھی تھی۔ یہ قربانی اصل میں سب سے بڑا جو پیغام لے کے آتی ہے وہ توحید کا ہے کہ اس رب کے ساتھ کسی نبی کی، کسی ولی کی، کسی فرقے کی، کسی شخصیت کی کوئی آمیزش نہیں کرنی۔ جو اس کا حق ہے وہ اسی کا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، عبادات اسلام کا ایک حصہ ہیں اور انتہائی اہم حصہ ہیں۔ اسلام کی عبادات سے پہلے آغاز عقائد کا ہوتا ہے۔ عقائد یا عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس کو یہ ذہن دیا گیا ہے وہ اس کائنات اور کائنات کے بارے میں سوچتا کیا ہے۔ عقیدہ لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ایک ذہن میں سوچ اور عقیدہ بنتا ہے کہ اس ذات کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ ایک طرف عقائد ہیں، ایک طرف عبادات ہیں، اور تیسری طرف معاملات ہیں، حقوق ہیں، دوسروں کے ساتھ جو لین دین ہے اس کے معاملات ہیں۔ عقیدہ، عبادت اور دوسروں کا حق، یہ تین چیزیں جس عمل میں اکٹھی ہوتی ہیں وہ قربانی ہے۔ یہ قربانی شروع عقیدے سے ہوتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اس وقت ساری چیزوں کی نفی ہے اور توحید کا اخلاص ہے۔ اور جب آپ اس کو پیش کر رہے ہیں رب کے حضور، تو جس طرح سجدہ پیش کرتے ہیں، یہ گوشت اور یہ سارے کا سارا جانور، یہ صدقہ یا عبادات میں آ جاتا ہے۔ اور جب قرآن کہتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اس میں سے خود بھی کھاؤ اور جو مانگنے والے ہیں یا جو سفید پوش ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ یہ اب معاملات آ جاتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں قربانی میں اکٹھی ہوتی ہیں۔ اسلام آباد کے شہریوں نے مسجد رحمت اللہ عالمین کے ساتھ مل کر جو ایک مثال قائم کی ہے، اور اللہ کے فضل سے 15 سے زائد مقامات پر مزید یہاں سے دیگیں پکوا کے بھجوائی گئی ہیں، یا لوگ خود پکا رہے ہیں۔ نمازیوں نے گھروں کے باہر دسترخوان لگائے ہیں۔ جہاں پہ عقیدہ ٹھیک ہو، عبادات پہ زور ہو، انسان کو معاملات میں بھی پختہ اس لیے ہونا چاہیے کہ لوگوں کی حق تلفی ہو تو معاملات بعض کا اتنے گھمبیر ہوتے ہیں وہ عبادتوں کو کھا جاتے ہیں۔ اس لیے آس پاس جتنے بھی سفید پوش افراد ہیں ان کا احساس پیدا کیجیے، ان تک پہنچیے۔ جن کو اللہ نے توحید کی دعوت دی ہے وہ کھانا کھلائیں، پہنچیں۔ لوگوں کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، سورہ اخلاص نہیں آتی، کلمہ صحیح نہیں آتا، دسترخوان لگائیں، اس کو تبلیغ کا ذریعہ بنائیں، کھلائیں بھی، بیٹھے بھی، اور اپنی امت کے ان بچوں کو، ان مفلوق الحال لوگوں کو اپنی آخرت کا وسیلہ اور ذریعہ مغفرت بنا لیں۔ یہ سب سے بڑا فرض ان لوگوں کا ہے جن کو اللہ نے توحید کی صحیح دعوت دی ہے، جن کو اسلام کا فہم عطا کیا ہے۔ یہ سارے کے سارا سال ایک سخت اذیت میں صبح سے شام کمانے والے مزدور
ان لوگوں کو کم از کم یہی کہہ دیں کہ روز کی بس ایک نماز شروع کر دو. ہمارے دفتروں کے دائیں بائیں جو موجود ہیں، ڈرائیورز ہیں، گارڈ ہیں، چوکیدار ہیں، جو گلیوں میں بیٹھنے والے چوکیدار اور گارڈز ہیں، گھروں میں کام کرنے والے ہمارے ملازمین ہیں، اور حتیٰ کہ جو گھروں کے مالک امیر امراء ہیں، ان کے بچوں کو بھی سورہ فاتحہ نہیں آتی. ان میں ایسے ہیں جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی. 40 مزدوروں سے ملا، 23 یونیورسٹیوں کو مختلف اسٹوڈنٹ سے ملا، باتوں میں اچانک اور بات ہو رہی ہے ویسے پوچھ لیا. ان میں سے کچھ کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، وہ جنازے پڑھ آئے ہیں. انہوں نے پڑھے لکھے لوگوں نے زیادہ بڑا کھانا کل کا 7ویں کا اور کیا ہوگا. بچوں کو نماز جنازہ نہیں آتی ان کے. ہم کہاں ہیں؟ مسجدوں کو کھولیے، ذریعہ خدمت بنائیے اور اس خدمت کو تبلیغ بنا لیجئے. جو میرے بھائی پہلی دفعہ اس مسجد میں آئے ہیں، یہاں پہ مزدور مدرسہ لگتا ہے محنت کشوں کے لیے، عوامی مدرسہ لگتا ہے اس مسجد کے اندر اور سامنے گھریلو ملازمین کے لیے. بڑی سخت ڈیوٹی ہوتی ہے آپ لوگوں کی، کئی گھنٹے کام کر کے آپ اپنا آٹا پورا کرتے ہیں. ہمیں آپ سے محبت ہے. آپ کو اگر کوئی سورہ اخلاص نہیں آتی، یہ ہماری ناکامی ہے. ہم اپنی اس ناکامی کو دور کرنا چاہتے ہیں. اس عید کے دن جو ایام تشریق ہیں، بڑے دنوں میں سے ایک ہیں، آپ لوگوں کو دعوت ہے. کسی بھی فیلڈ کا ہے، کسی بھی میدان کا ہے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے. 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، جہاں سے وہ چاہتا ہے، جس بھی مسلک کی نماز چاہتا ہے، ہمارے قاری صاحب موجود ہیں، یہاں پہ آ کے اپنا کلمہ ٹھیک کروا لے، اپنی نماز ٹھیک کر لے. سورہ فاتحہ نہیں آتی، ہفتے میں وہ یاد کر لے. سورہ اخلاص نہیں آتی، ہفتے میں وہ یاد کر لے. 3 سورتیں 5 سورتیں یاد کر لے. ہمیں اس سے زیادہ آپ کو نہیں پڑھانا. صبح دوپہر شام رات آ جائے، ہفتے میں 2 دن آ جائے. کوئی کمپنی کا چیف ایگزیکٹو ہے یا کوئی کسی گھر کا خانسامہ ہے، ہمارے لیے دونوں امتی ہیں اور دونوں برابر ہیں. دونوں ہی کا فرض ہمارے ذمہ ہے. یہ اس فرض کو نبھانے میں ان سے درخواست کی جا رہی ہے کہ ہمارا ساتھ دے دیں. قیامت کے دن ایسا نہ ہو پکڑ ہماری، ہم دور دور تو تبلیغ کر رہی ہوں، ہمارا اپنا کوئی پکڑ لے. حنفی، شافی، حنبلی، مالکی، یہ کوئی تقسیم ہے ہی نہیں. یہ جس طرح ہم سیاسی طور پہ بٹ گئے، حالانکہ ایک قوم تھے، اسی طرح بانٹنے والوں نے بانٹ دیا. ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور رب کی رحمت کے امیدوار ہیں. اس کے سوا ہماری کوئی فرقہ نہیں. ہاں، قرآن 2 فرقے بناتا ہے، نمازی یا بے نمازی، وہ فرقے بنتے ہیں. سوچ میں آپ کس فرقے میں ہیں. آپ سب لوگوں کے تمام دن اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے. عید کے بعد بھی آپ کے گھروں پہ رحمتیں نازل ہوں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس خیر کے کام میں، جتنے بھی خیر کے کاموں میں شامل ہیں، اللہ رب العزت ان کو مزید ہمت عطا فرمائے. مسجد رحمت العالمین کے جو ٹیم ہے، ان کے ورکرز ہیں جو پچھلے 7 دن سے قربانی کے معاملات سے لے کے ذبح اور ابھی تک آگے تک جا رہے ہیں، اور مسلسل ابھی مزید انہوں نے 36 گھنٹے ہی اپنا فرض نبھانا ہے. ان کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کی ہر چیز میں برکت عطا فرما، ان کو مزید ہمت نصیب فرما. وہ ہمارا چوکیدار ہو، خانسامہ ہو، ایڈمن ٹیم ہو، میڈیکل کا عملہ ہو، اصل ہیرو وہ لوگ ہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں، جو اللہ کی توفیق سے ڈٹتے ہیں اور ڈٹے رہتے ہیں اور پورے پاکستان کے لیے مثال بنتے ہیں. اور رب کریم وہ قافلہ رحمت جو اس مسجد رحمت اللہ عالمین کے ساتھ گمنام ہو کر یہ نیکی کے کام کر رہا ہے اور پورے ملک میں ایک مثال بن رہا ہے، اے اللہ ان کی نسلوں میں نمازی لوگ پیدا فرما دے. رب کریم یہ نیکیاں ان کی نسلوں میں اور ان کی آخرت میں بھی رب کریم مغفرت اور آسانی کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى وصفاتک العلی. اللہم اغفر لحینا ومیتنا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا. اللہم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها واولها واخرها وعلانیتها وسرها. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے. ہم سب کے مریضوں کو شفا عطا فرما دے. اے اللہ جو تڑپ رہے ہیں اللہ ان کو سکون عطا فرما. اے اللہ ہمارے پیارے صف اول کے نمازی بھائی میاں محمد یونس صاحب، چودھری عبداللطیف صاحب
اور تجمل صاحب بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، بستر پہ ہیں، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما. جتنے اور بیمار ہیں اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرما دے. جتنے لوگ ہمارے آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو منور معطر فرما دے. اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہم اغفر لامواتنا اجمعین، اللہم اغفر لهم وارحمهم، اللہم نور قبورهم ویسر حسابهم ویمن کتابهم وثبت علی الصراط اقدامهم. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں حسن عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایمان والا بنا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے، حنیفا مسلمہ بنا دے. اے اللہ قلب منیب عطا فرما دے، ہمیں عبد منیب بنا دے، لسانا شاکرہ عطا فرما دے، قلبا سلیمہ کا مالک بنا دے. اے اللہ ایسا عمل جو تیرے ہاں قبول ہو وہ عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، گناہ صغیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اے اللہ ان دعاؤں سے ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ہمیں ایک امتی بنا دے، آپس میں محبت کرنے والا بنا دے، ایک دوسرے کو دین سیکھنے سکھانے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں شاکرن شکر کرنے والا، ذکر کرنے والا، اپنی حمد و ثنا کرنے والا بنا دے. اے اللہ جو ہم میں سے بے نماز ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو بے نماز ہیں اللہ ان کو نمازی بنا دے. اے اللہ جو بے نماز ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کی نمازیں قبول فرما. اے اللہ ہمیں توحید کی پہچان عطا فرما. اے اللہ اگر ہم کسی وجہ سے شرک کر رہے ہیں اللہ ہمیں اس شرک سے بچا لے. اے اللہ شرک تو سیدھا سیدھا دوزخ کا سودا ہے، اس کی پرچی ہے، اس کا ٹھکانہ ہے، وہ تو اے اللہ آپ بھی معاف نہیں کرتے. اے اللہ ہماری نسلوں کو ہمیں شرک سے بچا لے. اے اللہ ہمیں شرک سے بچا لے، ہمیں توحید پہ موت نصیب فرما دے، ہمیں لا الہ الا اللہ کے مطابق قربانی کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی، حج کرنے کی، اور اپنی زندگی بھی لا الہ الا اللہ کے مطابق اے اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.